اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من اول یوم الی یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاطمۃ بضعۃ منی۔ سب سے پہلے تمام مومنین کرام کی خدمت میں آج شب ولادت جناب سیدہ کونین حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اور آج کی اس مبارک شب کی مناسبت سے میں نے یہ اچانک ہی موضوع کا انتخاب کیا اور دل چاہا کہ اتنی بڑی عظیم ہستی، کیونکہ ہمارے نزدیک آج کی شب 13 رجب کی شب سے کوئی کم نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک جس طرح 13 رجب کے دن ہم جشن مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، اسی طرح جناب علی علیہ السلام کی ہمسر کی ولادت کی شب بھی اسی طرح ہمیں خوشی اور جشن کا سماں ہمارے ہاں ہونا چاہیے۔ بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں ایک حدیث جو تقریباً اہل سنت علماء نے اپنی بڑی بڑی کتابوں کے اندر درج کی ہے۔ صحیح بخاری پہلے نمبر پہ آتی ہے، صحیح مسلم آتی ہے، اور ان کے اندر یہ الفاظ ملتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ آج انتہائی مختصر وقت کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور گزارش صرف یہ ہے کہ آئیں مل کے بیٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جب اہل سنت علماء نے اس حدیث کو اپنی کتابوں کے اندر درج کیا ہے، شیعہ علماء نے بھی بطریقن اولا اپنی کتابوں کی زینت بنایا اس کو، آئیے ذرا مل کر دیکھتے ہیں کہ ہمارے اہل سنت بھائیوں نے جہاں اس حدیث کو اپنی کتاب کی زینت بنایا ہے، وہاں ان کے علماء اس جز سے کیا مراد لیتے ہیں کہ فاطمہ میرا حصہ ہے۔ تو جو شخصیت، جو ذات پیغمبر کی ذات اقدس کا حصہ ہو، اہل سنت علماء کے نزدیک اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ آج کے اس مختصر وقت میں ہم نے صرف اتنا دیکھنا ہے۔ تو اولاً میں گزارش کر دوں، شیعہ اور سنی کتابوں کے اندر جو الفاظ ملتے ہیں ان میں چند ایک الفاظ مزید بھی آئے ہیں۔ اکثر تو میں نے یہ سنا ہے کہ الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، لیکن ساتھ دو قسم کے اور کلمات بھی ہمیں احادیث کے اندر ملتے ہیں۔ انما فاطمۃ شجنۃ منی، یہاں پر شین پر تینوں اعراب پڑھ سکتے ہیں، زبر بھی ہے، زیر بھی ہے اور پیش بھی ہے، آپ تینوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور تیسرا متن جو ہمارے سامنے آتا ہے انما فاطمۃ مضغۃ منی، اب یہاں الفاظ تین ہیں، الگ الگ ہیں، لیکن مفہوم اور معنی تینوں کا ایک ہی بنتا ہے کہ فاطمہ میرا حصہ ہے، فاطمہ میرا جز ہے۔ تو آئیے جتنے اہل سنت بھائی مجھے ابھی اس وقت جو دیکھ رہے ہیں یا جن تک یہ پیغام پہنچے گا، بس گزارش صرف یہی ہے کہ دیکھیے آپ کے اپنے علماء نے اپنی کتابوں میں جناب سیدہ کی جو فضیلت لکھی ہے، جو مقام اور مرتبہ لکھا ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے گا اور توجہ کیجیے گا کہ ہم آج کدھر جا رہے ہیں، کس طرح جناب سیدہ کی ذات اقدس کے اوپر لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں اور ان کی ذات کو نعوذ باللہ خطا کار کہا جا رہا ہے۔ میرا مقصد آنے کا صرف یہ ہے کہ میں اپنے اہل سنت بھائیوں کا یہ محبت بھرا پیغام دوں کہ آئیے ہم میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہوں گا، آپ کے اپنے علماء نے اس حدیث کی روشنی میں جناب سیدہ کا جو مقام، جو مرتبہ، جو عزت اپنی کتابوں میں درج کی ہے، بس اسی ان حوالہ جات کو، انہی کتابوں کو اور انہی حقیقتوں کو ذرا دیکھ لیں تو یہ مسئلہ سارا حل ہو جائے گا۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ چیز بیان کر دوں کہ جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا جزو پیغمبر ہونا وہ ہم بعد میں دیکھیں گے۔ پہلے اہل سنت علماء کی نظر میں ذرا یہ دیکھیے گا کہ کوئی ایسی چیز جو پیغمبر کے وجود سے مس ہو رہی ہو، اس کا مقام کیا ہوگا۔ یہ ابھی میرے سامنے جو کتاب ہے مناقب الزہرا، یہ شرح ہے در حقیقت عبد الرؤف مناوی کی کتاب اتحاف السائل بما لفاطمہ من المناقب والفضائل کی، اور اس کے شارح جو ہیں ہمارے بہت ہی محترم اہل سنت عالم قاضی ظہور احمد فیضی صاحب، جو ابھی بھی مسلسل محبت اہل بیت میں اور مودت اہل بیت میں، جو ان کے اندر جو محبت اہل بیت پائی جاتی ہے اس سے سرشار یہ شخصیت ہیں، اور بہت ہی اچھی کتابیں لکھ کر معاشرے کے اندر پیش کر رہے ہیں، اور یہ بہت ہی معروف کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر ذرا دیکھیے گا کہ جو حصہ پیغمبر کے وجود سے مس ہو اس کا مقام کیا ہوگا۔
اپنی اس کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ قاضی ایاز لکھتے ہیں، ان کی طرف سے یہ قول نقل کیا ہے، الشفا ان کی بڑی معروف کتاب ہے، کہ اہل سنت علماء فقہا کا متفقہ نظریہ یہ ہے۔ اب توجہ کیجئے کہ اس بات پر اب خلاصتاً یہ بتاؤں کہ تمام فقہا کا اس جملے کے اوپر گویا اتفاق ہے، اور وہ کیا اتفاق ہے؟ اب دیکھیے گا، پیغمبر کے جسد اطہر سے متصل جو حصہ ہے اس کا مقام کیا ہے؟ کہتے ہیں لا خلافہ ان موضع قبرہ افضل بقاع الارض، کہتے ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر کی جگہ روئے زمین سے افضل ہے۔ اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ وہ مٹی کے ذرات جہاں پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دفن ہیں، اور وہ مٹی کے ذرات پیغمبر کے وجود سے مس ہو رہے ہیں، وہ چونکہ پیغمبر کے وجود سے مس ہو رہے ہیں تو کائنات کے ذرے ذرے سے افضل ہیں، یہ مقام بیان کیا۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ روئے زمین پر کعبہ معظمہ بھی شامل ہے۔ آیا اب سوال تو پھر اٹھتا ہے کہ جب آپ نے کہہ دیا ہے کہ روئے زمین سے افضل ہیں، تو روئے زمین پر تو کعبہ بھی آتا ہے جو اللہ کا گھر ہے، تو کیا جناب سیدہ کا مقام کعبہ سے بھی زیادہ ہوگا؟ اب آئیے ذرا اہل سنت علماء کی نظر میں دیکھتے ہیں کہ آیا کعبہ سے بھی جناب سیدہ افضل ہیں یا افضل نہیں ہیں۔ اس کے لیے میں خلاصتاً علامہ علاء الدین حصکفی کا قول آپ کے سامنے نقل کر دیتا ہوں، جو انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر درج کیا ہے۔ پچھلی جو میں نے بات آپ کے سامنے پیش کی ہے 164 پیج پر لکھا ہوا تھا، اور ابھی جو آپ کے سامنے میں بیان کرنے لگا ہوں 166 کے اوپر لکھتے ہیں ما ضم اعضاؤہ علیہ الصلاۃ والسلام فإنہ افضل مطلقا حتی من الکعبۃ والعرش والکرسی۔ صرف کعبہ کی بات نہیں ہو رہی، کہتے ہیں جس مقام کے ساتھ جسد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متصل ہے وہ مطلقاً افضل ہے، حتیٰ کہ کعبہ عرش اور کرسی سے بھی افضل ہے۔ اب ذرا خود اندازہ لگائیں کہ جو مٹی کا حصہ پیغمبر اکرم کے جسد اطہر کے ساتھ مس ہو رہا ہے، اس کا مقام اہل سنت کے نزدیک یہ ہے، حالانکہ وہ جزو مصطفیٰ بھی نہیں، وہ تو اس زمین کی ایک مٹی ہے جس کو یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ پیغمبر اکرم کے وجود کے ساتھ مس ہو رہی ہے، لیکن کیا خیال ہے کہ وہ پیغمبر اکرم کے وجود سے بالکل ڈائریکٹ متصل ہو رہی ہے یا درمیان میں کفن کا فاصلہ بھی ہے؟ اب یہاں پر دیکھیں نتیجہ کیا نکلے گا۔ نتیجہ بھی قاضی ظہور احمد فیضی صاحب خود دیتے ہیں، کہتے ہیں جب یہ فضیلت اس جگہ کی ہے جو جسم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لگی ہوئی ہے، تو پھر جو ہو ہی خود جسم مصطفیٰ کا حصہ، اس کی فضیلت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ کتنی بڑی فضیلت ہے جو اس سے اہل سنت عالم نے انتہائی دیانتداری کے ساتھ درج کی ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ بہت لائق احترام ہے وہ تمام اہل سنت علماء جنہوں نے اہل بیت کی محبت کو، ان کی مودت کو اپنی کتابوں میں درج کیا اور اپنی محبت کا اظہار بھی کیا۔ اب دیکھیں اس خوبصورت انداز میں انہوں نے بیان کیا کہ مٹی کا وہ حصہ جو پیغمبر کے وجود کا جز نہیں ہے، صرف ان کے وجود اطہر سے متصل ہو کر ان سے ملا ہوا ہے، اور ملے ہونے کی وجہ سے اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ روئے زمین کے ذرے ذرے سے افضل ہے، عرش سے افضل ہے، کرسی سے افضل ہے۔ اور یہ میں اپنا نظریہ نہیں بیان کر رہا ہوں، ہمارا نظریہ تو دنیا ساری جانتی ہے کہ ہمارے نزدیک سیدہ فاطمہ کا مقام کیا ہے، یہ اہل سنت علماء کی نظر میں مقام بیان کر رہا ہوں۔ اور یہاں پر صرف یہ بیان کر دوں کہ فقط یہ اکیلے نہیں ہیں اس مقام پر بیان کرنے والے، بلکہ ابھی آپ کے سامنے میں بیان کروں اہل سنت مفتی ہیں، مفتی غلام رسول جماعتی نقشبندی، اور یہ ان کو کہا جاتا ہے استاد العلماء اور فقیہ اعظم، جو سابق مفتی دارالعلوم علی پور سیدہ شریف تھے، اور ان کی کتاب ہے جواہر العلوم فی فضائل باقر العلوم۔ اس کے اندر صفحہ نمبر ہم دیکھتے ہیں جی 77 پر، صفحہ نمبر 77 کے اوپر انہوں نے جملہ لکھا ہے کہ فقہائے کرام کا، توجہ سے سنیے گا، یہ کیونکہ جتنی گفتگو ہو رہی ہے میرا مخاطب میرے اہل سنت برادران ہیں، میرے اہل سنت بھائی ہیں، میں آپ کو صرف یہ پیغام دے رہا ہوں کہ جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا جزو پیغمبر ہونے کا مقام اور مرتبہ کیا ہے،
یہ آپ کے اپنے علماء نے جو بیان کیا ہے وہ آپ کے سامنے انتہائی امانت داری کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ فقہائے کرام کو اس میں اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبر انور کا وہ حصہ جو جسم پاک سے ملا ہوا ہے خانہ کعبہ اور عرش اعظم سے بھی زیادہ افضل ہے، یعنی کہ ان چیزوں کی وہ منزلت اور مقام نہیں ہے جو جناب سیدہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی، اب یہ صفحہ نمبر 78 سے پڑھ رہا ہوں، نے جذب القلوب کے اندر لکھا ہے کہ روضہ انور کو قیامت کے دن جنت الفردوس میں داخل کیا جائے گا، اس لیے کہ فنا نہیں ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں، پیغمبر اکرم کے جسد اطہر کے ساتھ متصل قبر کا وہ حصہ جو پیغمبر کے وجود سے مس ہو رہا ہے، اللہ اس حصے کو بھی فنا نہیں کرے گا، اس کو جنت الفردوس میں رکھے گا۔ اتنا بڑا مقام ہے کہ وہ جنت الفردوس میں ہوگا، کیونکہ وہ حصہ کیونکہ پیغمبر کے جسم سے مس ہو گیا ہے، اب اسے فنا نہیں ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ ابن فرحون اور ابن جوزی اور امام مالک انہوں نے بھی نقل کیا ہے، اور ساتھ ہی ایک جماعت کے علماء کا اتفاق بھی شامل ہے، شیخ ابن حجر عسقلانی اہل سنت کی بہت بڑی شخصیت، انہوں نے بھی اس بات کو قبول کیا، اور اکثر علماء حدیث نے اس قول کو ترجیح دی ہے کہ جب، یہ توجہ سنیے گا بات، اتنے سارے علماء نے کس بات پر اتفاق کیا اور کس بات کو ترجیح دی ہے، یہ سنیے گا، جب قبر انور کا وہ حصہ جو جسد اطہر کے ساتھ بالواسطہ یعنی کفن مبارک اور چادر مبارک کے واسطے سے ملا ہوا ہے، عرش اعظم سے زیادہ افضل ہے۔ اس کا مطلب ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ مٹی کے ذرات پیغمبر اکرم کے وجود کے ساتھ ڈائریکٹ نہیں ٹچ ہو رہے، درمیان میں کفن ہے، پیغمبر اکرم کی چادر ہے، اور ان کے واسطے سے، ان کے وسیلے سے مس ہو کر ان مٹی کے ذروں کا یہ مقام ہو جاتا ہے کہ وہ کفن کے واسطے سے بھی پیغمبر کے وجود سے کیونکہ ان کی نسبت ہو گئی ہے، تو اس نسبت کا اتنا احترام ہے، کہتے ہیں کہ وہ عرش اعظم سے افضل ہے، وہ عرش سے افضل، وہ کرسی سے افضل، وہ روح زمین کے ذرے ذرے سے افضل ہے۔ کتنا بڑا مقام۔ اب اس کے بعد نتیجہ، کیونکہ دیکھیں اب ہم ساری گفتگو کریں اور آخر میں نتیجہ نہ نکلے تو پھر لطف نہیں آتا، نتیجہ بھی ہم اپنی طرف سے بیان نہیں کریں گے، نتیجہ بھی اہل سنت علماء کی طرف سے بیان کریں گے کہ جب پیغمبر کی وہ جسد اطہر کے ساتھ ٹچ ہونے والے ذرات کا یہ مقام ہے، تو پھر جناب سیدہ کا مقام کیا ہوگا جو جزو پیغمبر ہیں۔ خود مفتی صاحب لکھتے ہیں، تو سیدۃ النساء فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا کی عظمت و فضیلت کا کیا مقام ہوگا، جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، فاطمۃ بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے اور جز ہے۔ اور پھر آگے بڑھ کر کہتے ہیں، اس کا ریفرنس بھی انہوں نے دیا معارف القرآن کا اور جواہر البحار کا، اور ساتھ آگے نتیجہ دیتے ہیں کہ قبر انور کا وہ حصہ جو جسم مبارک کے ساتھ بالواسطہ ملا ہوا ہے، بلا واسطہ نہیں، بالواسطہ کفن کے ذریعے سے متصل ہے، وہ رسول پاک کے جسم مبارک کا حصہ نہیں ہے۔ جو حصہ نہیں ہے اس کا وہ مقام، کہتے ہیں مگر پھر بھی عرش اعظم سے زیادہ افضل ہے۔ حضرت فاطمہ الزہراء تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کے حصے اور جز میں ان کی شان اور عظمت کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ یہ سیدہ پیغمبر اکرم کا جسم اطہر کا جز ہیں، جن کو پیغمبر نے خود اپنا حصہ، اپنا جز کہا ہے، تو ان کا مقام اور مرتبہ یہ آپ کے اور میرے اندازے میں نہیں ہو سکتا۔ اور ساتھ یہ بھی بیان کر دوں کہ ہمیشہ بعض لوگ کہتے ہیں بھئی دیکھیں کل اور چیز ہوتی ہے، جز اور چیز ہوتی ہے، لہٰذا جو مقام و مرتبہ کل کا ہے ہم جز کو نہیں دے سکتے ہیں۔ تو آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قاعدہ موجود ہے، کلیہ موجود ہے، اور وہ بھی اپنی طرف سے بیان نہیں کروں گا، وہ بھی مفتی غلام رسول جماعتی نقشبندی صاحب نے ہی بیان کیا ہے، اور وہ کلیہ یہ ہے کہ صفحہ نمبر 86 کے اوپر لکھتے ہیں کہ اور جز کا حکم وہی ہوتا ہے جو کل کا ہے، یعنی کہ جز کا حکم، ان کی تعظیم، ان کی تکریم، ان کی فضیلت وہی کچھ ہوگی جو کل کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور اسی سے استنباط کرتے ہوئے کہتے ہیں جب کل کی عزت فرض ہے تو اس کے جز کی عزت بھی فرض ہے۔ جس طرح پیغمبر کی عزت ہمارے اوپر واجب ہے، ان کی تعظیم ہمارے اوپر فرض ہے، اسی طرح پیغمبر کے جسم اطہر کے جز جناب سیدہ فاطمہ کی عزت بھی ہمارے اوپر واجب بھی ہے، ہمارے اوپر فرض بھی ہے۔ اور یہ اہل سنت مفتی
غلام رسول نقشبندی صاحب کہہ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے ممکن ہے ذہن میں سوال آئے، جب پیغمبر اکرم ہمارے سامنے ظاہری جسم کے ساتھ موجود تھے تو شاید اس وقت تو یہ مقام اور مرتبہ ہو، کیونکہ اب وہ بھی چلے گئے، جناب سیدہ بھی دنیا سے چلی گئی ہیں، تو کیا اس طرح ہو سکتا ہے کہ جانے کے بعد بھی ہمارے لیے تعظیم کا معیار وہی ہو اور عزت کا معیار وہی ہو؟ تو وہ بھی ذرا سن لیجئے گا۔ صفحہ نمبر 86 کے اوپر مفتی صاحب نے لکھا ہے فَهُوَ بَضْعَةٌ مِّن رسول اللہ، کہ جو اولاد فاطمہ ہیں وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جز ہیں۔ اب سنیے گا وَلِلْبَعْضِ فِي الْإِجْلَالِ وَالتَّعْظِيمِ وَالتَّوْقِيرِ مَا لِلْكُلِّ، کہتے ہیں کہ وہ تمام تر تعظیم، وہ عزت، وہ توقیر جو کل کی ہوگی، وہ تمام کی تمام اس کے جز کی بھی وہی توقیر ہوگی۔ اور کیا صرف زندگی میں ہوگی؟ کہتے ہیں نہیں، وَحُرْمَةُ جُزْئِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ كَحُرْمَةِ جُزْئِهِ حَيًّا عَلَى حَدٍّ سِوَاهُ، کہتے ہیں کہ نبی اکرم کے انتقال کے بعد جز کی عزت اسی طرح ہے جیسا کہ جز کی عزت کی ظاہری زندگی مبارک میں تھی۔ عزت برابر ہے، برابر طریقے پر ہے، اس میں کوئی فرق نہیں۔ جس طرح پیغمبر کے زمانے میں سیدہ جزو پیغمبر تھیں، لائق احترام تھی، واجب الاحترام تھیں، پیغمبر اکرم کے جاننے کے بعد بھی جناب سیدہ کا مقام یہی ہے، وہ جزو پیغمبر ہیں اور اسی طرح احترام واجب ہے جس طرح پیغمبر کا احترام واجب ہے۔ تو کیا خیال ہے؟ اب یہاں پر ایک اور نتیجہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیں کہ جب یہاں تک بات پہنچ چکی ہے، اتنا مقام رکھنے والی سیدہ اہل اسلام فقہا کی نظر میں کیا مقام رکھتی ہیں آج کے زمانے میں؟ اور اس مقام کے لیے میں پھر دوبارہ رجوع کروں گا اتحاف السائل کی شرح کی طرف۔ قاضی ظہور احمد فیضی صاحب نے بہت ہی پیارا جملہ لکھا، کہتے ہیں کہ قاضی ثناء اللہ حنفی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اب یہ ہے نتیجہ دے رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہے بھئی کیونکہ شیعہ بندہ تھا تو باتیں ہماری پڑھ کے تو نتیجے اپنے نکالتا رہے، نہیں، باتیں بھی آپ اہل سنت علماء کی طرف سے میں نے بیان کی ہیں، نتیجہ بھی ان کی طرف سے ہی بیان کروں گا۔ اور نتیجہ سنیے گا، جناب سیدہ الفاطمہ تو بضعۃ منی حدیث کی مصداق ہستی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اور کون بیان کر رہا ہے؟ قاضی ظہور احمد فیضی صاحب، اور نقل قول کر رہے ہیں قاضی ثناء اللہ حنفی نقشبندی کی طرف سے۔ کہتے ہیں یقتضی فضل فاطمہ علی جمیع الرجال والنساء، کہتے ہیں یہ حدیث تمام مردوں اور عورتوں پر سیدتنا فاطمہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت کا تقاضا کرتی ہے۔ کہتے ہیں اب یہاں پر جمیع الرجال والنساء، جو بھی مرد ہے، جو بھی خاتون ہے، اس سے افضل ہیں جناب سیدہ فاطمہ۔ اور کہتے ہیں کما قال مالک، جس طرح امام مالک نے فرمایا تھا لا نعدل ببضعۃ رسول اللہ احدا، چونکہ سیدہ رسول اکرم کا جز ہیں، ان کا حصہ ہیں، ہم رسول اللہ کے جسم اقدس کے حصے کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے۔ اہل سنت عالم نے کہا ہے کہ ہمارے نزدیک جناب سیدہ کا مقام یہ ہے، وہ جزو پیغمبر ہیں، اور جو جز کا مقام ہوتا ہے ہم پیغمبر کے جز کے برابر بھی کسی کو نہیں سمجھتے۔ اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے امام سہیلی ہیں اہل سنت کے، ان سے بھی جب پوچھا گیا تو انہوں نے استدلال کیا تھا۔ کسی نے پوچھا تھا کہ کیا جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ افضل ہیں یا جناب خدیجہ، جو جناب سیدہ فاطمہ کی بھی مادر گرامی ہیں، سلام اللہ علیہا ہیں، وہ ان دونوں میں سے کون سی ہستی افضل ہے؟ آپ سنیے گا، یہ بھی اہل سنت عالم فیصلہ سنا رہے ہیں کہ کیا جناب سیدہ فاطمہ افضل ہیں یا ان کی مادر گرامی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا افضل ہیں؟ تو جواب میں کہتے ہیں کہ بلا شبہ ان فاطمہ بضعۃ منی، پیغمبر نے فرمایا تھا کہ فاطمہ میرا حصہ ہے، فلا اعدل ببضعۃ من رسول اللہ احدا، یقیناً فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، لہٰذا ہم رسول اللہ کے جسم کے حصے کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے۔ کہتے ہیں ھذا استقراء حسن، یہ بہترین نتیجہ ہے، دیکھو عام نتیجہ نہیں، کہہ رہے ہیں یہ بہترین نتیجہ ہے کہ جزو مصطفیٰ کا مقام یہ ہے کہ چاہے جناب خدیجہ ہی کیوں نہ ہوں، چونکہ رسول اللہ نے جناب سیدہ کو اپنا جز قرار دیا ہے، تو جناب سیدہ جناب خدیجہ اپنی مادر
گرامی سے بھی افضل قرار پاتی ہیں۔ یہ نتیجہ نکلا۔ اب ذرا دیکھیے گا کہ یہ بات انہوں نے ختم کرنے کے بعد جو اگلی بات لکھی ہے کہ اگر کوئی بندہ، اتنا بڑا مقام ہے جناب سیدہ کا، اتنی بڑی عزت توقیر، جس طرح کہ اہل سنت علماء نے اپنی کتابوں کے اندر لکھی ہے، کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک بڑا ہی پیارا انہوں نے واقعہ لکھا، کیونکہ ممکن ہے جس طرح پیغمبر نے غدیر میں فرمایا تھا من کنت مولا ہو فعلی المولا، پیغمبر فرمان بتا کے چلے گئے، پیغمبر کے بعد امت نے اختلاف کر دیا، کوئی کہتے ہیں مولا کا مطلب یہ تھا، کوئی کہتا ہے مولا کا مطلب یہ تھا۔ شاید یہ واقعہ نہ ہوتا تو الفاطمۃ بضعۃ منی کے بارے میں بھی اسی طرح کے لوگ اپنی طرف سے اختلافات پیدا کر دیتے اور کہتے کہ پیغمبر کے کہنے کا مطلب یہ تھا، جس طرح انا مدینۃ العلم و علی بابھا میں بھی انہوں نے لفظ علی سے مراد بعض ایسے نا انصاف قسم کے علماء ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اس علی سے مراد یہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ بلند ہے، اس سے علی مراد نہیں ہے۔ اگر یہ واقعہ نہ ہوتا نا، میں یقین سے کہتا ہوں آج کے زمانے میں بہت سارے لوگ ہمیں اس طرح کہہ کے گمراہ کر رہے تھے، یہ جو پیغمبر نے فرمایا تھا نا الفاطمۃ بضعۃ منی، اس سے مراد یہ تھی، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ پیغمبر اکرم کے زمانے کا واقعہ جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور یہ واقعہ امام سہیلی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، اور استدلال کا ان کی جو روش تھی، انہوں نے کہا ہے کہ انا من سبھا فقد کفر، جس نے جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو نعوذ باللہ گالی دی، وہ بندہ تمام اہل اسلام کے نزدیک وہ بندہ کافر ہے جس نے جناب سیدہ کو گالی دی۔ اور استدلال کیسے کیا؟ استدلال کا خلاصہ آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پر جناب سیدہ کو برا کہنا کفر ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک صحابی تھے رسول اکرم کے جن کا نام لکھا ہے ابو لبابہ، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا، یا جس مقام پر وہ تھے اپنے آپ کو رسیوں سے باندھ دیا اس ستون کے ساتھ، اور کہا کیا، اور قسم کھائی کہ انہیں رسول اللہ کے سوا کوئی نہیں کھولے گا۔ انہوں نے کہا بھائی میں نے اپنے آپ کو رسیوں سے جگڑ کے ستون کے ساتھ باندھ دیا ہے، اب کوئی بندہ مجھے آ کر رسیوں سے نہیں کھولے گا، اگر کوئی کھول سکتا ہے تو وہ سید الانبیاء پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھول سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد بہت سارے کئی اصحاب تھے جنہوں نے آگے آ کر کوشش کی ہے، یہ اس کتاب کے اندر نہیں ہے، اس کے علاوہ دیگر کتابوں کے اندر جو میں نے دیکھا اس کی وجہ سے دیکھتا ہوں، تو انہوں نے معذرت کی کہ آپ مجھے نہ کھولیں، حتیٰ کہ جب یہ اطلاع جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو پہنچی، اب دیکھیے گا اب میں اس کتاب سے بھی عین ہی وہ عبارت پڑھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آ کر انہیں کھولنا چاہا، توجہ کیجئے گا اس بات پہ، تو انہوں نے اپنی قسم کی وجہ سے معذرت کر لی۔ جناب سیدہ انہیں آزاد کرنا چاہتی ہیں اس صحابی کو، اور وہ صحابی معذرت کر رہا ہے کہ جناب سیدہ آپ کا مقام اپنی جگہ پہ، لیکن میں نے قسم کھائی ہے کہ مجھے صرف رسول اکرم ہی آزاد کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جب پیغمبر اکرم نے یہ سنا کہ جناب میری بیٹی میرا جز میرا حصہ اسے کھولنا چاہتی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے رسول آ کے کھولیں گے، اس وقت پیغمبر اکرم نے اسے مخاطب کر کے کہا کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے۔ کہتے ہیں پھر یہاں پر اہل سنت عالم نے نتیجہ دیا، اور نتیجہ دے کر کہتے ہیں کہ دیکھیں جس کو جناب بلا شبہ یہ توجہ کیجیے گا، میں بے عین ہی عبارت پڑھ رہا ہوں قاضی صاحب کی، کیونکہ یہ واقعہ جو ہے ابو لبابہ کا ہمارے سامنے آیا اور انہوں نے قسم کھائی، اور جناب سیدہ نے آزاد کرنا چاہا، انہوں نے منع کیا، اور پیغمبر نے فرمایا کہ تم منع کیوں کر رہے ہو جبکہ فاطمہ میرا جز ہے۔ نتیجہ اہل سنت عالم بہت ہی خوبصورت نتیجہ سنیے گا ذرا، کہتے ہیں بلا شبہ، یہ صفحہ نمبر 170 کے اوپر لکھتے ہیں بلا شبہ سیدہ کا کسی کو قید سے رہا کرنا حضور کا رہا کرنا ہے۔ سیدہ نے کسی کو رہا کیا تو وہ جناب سیدہ نہیں رہا کر رہی، وہ کائنات کا افضل ترین رسول پیغمبر اکرم اس کو رہا کر رہے ہیں۔ سیدہ کی پسند و ناپسند حضور کی پسند و ناپسند ہے، اور سیدہ کی اہانت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہانت ہے، لہذا کفر ہے۔ اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں جو سیدہ کے ہاتھوں سے آزاد ہوا گویا وہ رسول کے ہاتھوں سے آزاد ہوا،
جو جناب سیدہ فاطمہ کو پسند ہے وہی جناب رسول اکرم کی ہی پسند شمار ہوگی۔ گویا کہ جناب سیدہ نہیں پسند کر رہے ہیں، یہ رسول اکرم پسند کر رہے ہیں، اور جس نے جناب سیدہ فاطمہ کی اہانت کی اس نے در حقیقت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہانت کی، اور رسول کی اہانت کرنا کفر ہے۔ لیکن یہاں پر ٹھہر کے کبھی ٹھنڈے دماغ کے ساتھ سوچئے گا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کے اپنے علماء کی عبارتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اور ان عبارتوں کی روشنی میں ذرا کبھی غور کیجیے گا۔ جب سیدہ کی پسند اور ناپسند، حضور کی پسند اور ناپسند ہے، تو جب جناب سیدہ کسی بات پہ دعویٰ کر دینا کہ یہ چیز میری ہے، یہ فدق میرا ہے، تو یہ دعویٰ پھر سیدہ کا دعویٰ نہیں، پھر رسول اکرم کا دعویٰ ہوگا۔ اب یہاں نتیجہ جو نکلتا ہے آپ کے اپنے علماء کے اقوال میں نے بیان کر دیے، بس ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کے سوچئے گا کہ علماء آپ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سیدہ کی پسند اور ناپسند گویا کہ رسول اللہ کی پسند ہے، تو جناب سیدہ جب دعویٰ کر رہی ہیں کہ یہ چیز میری ہے، جناب سیدہ کا یہ دعویٰ تھا، ان کی پسند یہ تھی کہ یہ جاگیر میری ہے، تو گویا کہ پھر جناب سیدہ کی جاگیر نہ ہوئی، گویا کہ یہ دعویٰ پیغمبر اکرم کا دعویٰ ہوگا۔ اور یہاں پر رک کر کنجوسی نہ کروں، ایک حوالہ اور بھی مزید میں دیتا جاؤں کہ جو ہم نے جتنی ساری گفتگو کی ہے نا، اس کا نتیجہ کہ آیا علماء اہل سنت نے استدلال کر کے کوئی آخری بات لکھی ہے، کوئی نتیجہ دیا ہے؟ یہ بھی سارے نتیجے تھے جو آپ کے سامنے بیان کیے، بس آخری نتیجہ اور آپ کی زحمت تمام۔ کتاب کا نام ہے اللطائف الاحمدیہ فی المناقب الفاطمیہ، اور لکھنے والے ہیں علامہ سید احمد حسن سنبھلی چشتی، یہ خلیفہ ہیں جناب حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک نقشہ بن گیا ہوگا کہ پہلے جن علماء کے میں نے ریفرنس دیے ہیں ان کا نظریہ، ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کا مکتب کس قسم کا مکتب تھا، اور جو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے شاگرد ہیں ان کا مکتب کیا ہے۔ یقیناً ان کا آپس میں کافی کلیش پایا جاتا ہے، لیکن نتیجہ دونوں مکاتب اور دونوں نظریہ والوں نے ایک ہی دیا ہے۔ اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر 20 کے اوپر جو یہی حدیث جو صحیح بخاری کے اندر درج ہے، اس کو انہوں نے لکھا، کیا لکھتے ہیں کہ فاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، رواہ البخاری وسندہ صحیح۔ اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں کہ جب امام بخاری نے اس کو درج کر دیا ہے تو اہل سنت کے نزدیک بخاری جو ہے وہ کتاب اللہ کے بعد، کتاب اللہ کی کتاب کے بعد سب سے بڑی کتاب صحیح بخاری ہے اور صحیح سند ہے۔ اب نتیجہ سنیے گا کہ سید احمد حسن سنبھلی جو مولانا اشرف علی تھانوی کے شاگرد ہیں وہ نتیجہ کیا نکال رہے ہیں اس حدیث کو لکھ کے۔ اب یہ انتہائی کیونکہ قدیم زمانے کی کتاب ہے، مطلب جس زمانے میں یہ لکھی گئی تھی تو وہ اس زمانے میں جو روش تھی ان کے استاد کی روش بھی وہی تھی، تو اردو تھوڑی اس زمانے کی ہے، تو توجہ کیجیے گا۔ حضور نے فرمایا فاطمہ میرے گوشت کا ٹکڑا ہے، پس جس نے اس کو غصہ دلایا اس نے مجھے غصہ دلایا، یعنی کہ جس نے جناب فاطمہ کو غصے میں ڈالا اس نے گویا کہ رسول اکرم کو غصے میں ڈالا۔ کہتے ہیں اس کو بخاری نے صحیح سند سے روایت کیا ہے۔ غرض یہ ہے کہ اب نتیجہ دیکھیے گا، حدیث بھی ہو گئی، ترجمہ بھی ہو گیا، اب اہل سنت عالم کا نتیجہ سنیے گا اور توجہ سے سنیے گا۔ غرض یہ ہے کہ کوئی شخص ایسی بات کہے جس سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو غصہ آوے تو یہ امر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف راجع ہوگا، گویا اس نے حضور کو غصے میں ڈالا۔ کسی نے کوئی ایسی بات کہی، کوئی ایسا جملہ کہا جس سے پیغمبر کی دختر غصے میں آ گئیں، تو اس نے جناب سیدہ کو غصہ نہیں دلایا، اس نے در حقیقت کائنات کے افضل ترین نبی کو غصہ دلایا ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے یہ دلیل پکڑی ہے، کہتے ہیں کہ جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو برا کہے وہ کافر ہے۔ کیوں کافر ہے؟ وجہ سنیے گا، اس لیے کہ ان کا برا کہنا بوجہ اتحاد گویا حضور کو برا کہنا ہے۔ یہ صفحہ نمبر 20 کے اوپر انہوں نے درج کیا۔ بس یہی کچھ گزارشات تھیں جو آپ کی سماعتوں کی نظر کری اور آپ نے پوری توجہ کے ساتھ سنی ہے۔ بس گزارش یہ ہے میرے تمام جو سننے والے ہیں، جو ناظرین ہیں میرے، چاہے وہ اپنے شیعہ مومنین ہیں یا اہل سنت ہمارے بھائی ہیں،
دیکھیے آپ کے علماء نے کتنی بہترین انداز میں جناب سیدہ فاطمہ کا مقام دنیا والوں کے سامنے روشن کیا کہ جو قبر اطہر کا وہ حصہ جو پیغمبر کے جسم کا جز نہیں ہے لیکن بالواسطہ کفن کے وسیلے سے وہ پیغمبر کے وجود سے ٹچ ہو رہا ہے، وہ عرش سے بھی افضل مانتے ہیں، وہ کرسی سے بھی افضل مانتے ہیں، وہ کعبہ سے بھی افضل مانتے ہیں۔ تو کبھی ٹھنڈے دماغ سے سوچئے گا، جو پیغمبر کا جز ہو وہ تو کعبہ سے بھی افضل ہو، وہ عرش سے بھی افضل ہو، وہ کرسی سے بھی افضل ہو، وہ کائنات کے ذرے ذرے سے افضل ہو، اگر جزو مصطفیٰ کا یہ مقام ہے، نفس مصطفیٰ علی مرتضیٰ کا مقام کیا ہوگا، جس کو پیغمبر جز نہیں کہہ رہے، نفس مصطفیٰ کہہ رہے ہیں، اس نفس مصطفیٰ کا مقام کیا ہوگا؟ اور وہ بھی کوئی عام شخصیت نہیں۔ قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے اوپر حاکم ہیں۔ یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نفس مصطفیٰ ہے اس کا مقام دیکھیے، قرآن کہتا ہے کہ مرد عورتوں کے اوپر حاکم ہیں۔ سیدہ اتنی عظمت والی خاتون ہونے کے باوجود کہتے ہیں کہ روئے زمین کے ذرے ذرے سے افضل ہے، اور جو جناب سیدہ پر بھی حاکم ہو، نفس مصطفیٰ ہو، علی مرتضیٰ ہو، کیا سوچ سکتے ہیں کہ کوئی بھی انسان اس نفس مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ کی برابری کر سکے؟ جو بندہ پیغمبر کی جز کی برابری نہیں کر سکتا، پیغمبر کا جز حضرت فاطمہ بھی اس سے افضل ہیں، تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ جز سے تو افضل نہ ہو لیکن نفس مصطفیٰ سے افضل ہو جائے؟ یہ کیسی فکر ہے، یہ کیسی سوچ ہے؟ اور اتنا بڑا مقام جزو مصطفیٰ کا کہ حیات میں ہو یا بعد از حیات ہو، کہتے ہیں تمام زمانوں کے اندر، یعنی کہ چاہے پیغمبر ظاہری طور پر ہمارے سامنے ہوں یا مقام برزخ میں چلے گئے ہوں، کہتے ہیں تمام زمانوں کے اندر جناب سیدہ کا تعظیم عزت اسی طرح واجب ہے جس طرح پیغمبر کے زمانے میں تھی۔ بس یہی کچھ گزارشات تھی۔ کبھی بیٹھ کے ٹھنڈے دماغ سے سوچئے گا کہ آپ نے اپنے علماء نے کس قدر عزت اور تعظیم بیان کی ہے، اور پھر ان علماء سے سوال کریں جو آج کے زمانے میں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ جناب سیدہ کو نعوذ باللہ خطاکار کہا جا رہا ہے، اور پتہ نہیں کیسے کیسے الفاظ۔ ابھی میرے پاس ٹائم نہیں تھا، میں مزید بھی حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کرتا جو علماء نے کمنٹس کیے ہیں، لیکن بس میرے خیال میں اگر کوئی سمجھدار بندہ ہے نا، کوئی منصف بندہ ہے جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، وہ جناب سیدہ کا اسی طرح احترام کرے گا جس طرح احترام کرنے کا حکم اللہ کے رسول نے دیا ہے۔ اور ہمارا یہ اعزاز ہے، ہمارا یہ فخر ہے، ہم محبان فاطمہ ہیں، اور ہمیشہ سے ہماری دعا رہے گی کہ اللہ نے جس طرح ہمیں محبان فاطمہ میں سے قرار دیا، ہمارا خاتمہ بھی اسی محبت پر ہو، اور معاشر کے میدان میں اٹھیں تب بھی ہمارا شمار محبان فاطمہ کی صفوں میں ہو، اور جناب سیدہ ہمارے حق میں شفاعت کریں۔ بس اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔